اکبر. اب آؤ میں نے جو آیات کریمہ پڑھا اس پر 5 منٹ روشنی ڈالتا ہوں پھر اصلاح معاشرہ کی طرف آتا ہوں. سنو مسلمانوں، دیکھو دستور ہے ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے، پیر کا ادب ان کے خلیفہ سکھاتے ہیں یا پھر سینئر مریدین سکھاتے ہیں، استاد کا ادب شاگرد سکھاتا ہے، باپ کا ادب ماں سکھاتی ہے یا بڑا بھائی سکھاتا ہے. دیکھو دوستو، ہر بڑے کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں، لیکن اے میرے مصطفیٰ، آپ کے عزت و احترام، آپ کی شان و عظمت پر ہماری جانیں قربان. یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو ایسی شان و عزت اور ایسا رتبہ اور مرتبہ عطا کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دربار کا اور آپ کا ادب ہمیں ابو بکر و عمر نے، ہمیں بلال و ابی وقاص نے بعد میں سکھایا. اللہ نے قرآن بھیج کر آپ کا دربار کا ادب ہمیں پہلے سکھایا. ہر بڑے کا ادب پہلے اس کے چھوٹے سکھاتے ہیں، مگر یہ ذات ایسی ہے ان کا ادب ان کا خدا سکھا رہا ہے. ان کے دربار کا ادب رب ذوالجلال سکھا رہا ہے. اور کیسا ادب سکھا رہا بتاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر. ادب کی انتہا ایسا ادب نہ کوئی پیر کا سکھایا گیا، نہ کوئی ماں باپ کا اتنا ادب ہو سکتا ہے، نہ کسی مرشد کا اتنا ادب ہو سکتا ہے، نہ کسی استاذ کا اتنا ادب ہو سکتا ہے، نہ کسی بادشاہ کا اتنا ادب ہو سکتا ہے، نہ کسی وزیر اعظم کا اتنا ادب ہو سکتا ہے، نہ کائنات کے کسی سپیریئر لیڈر کا اتنا ادب ہو سکتا ہے، نہ عدالتوں میں کسی جج کا اتنا ادب ہو سکتا ہے، نہ کسی محلوں میں کسی بادشاہ کا اتنا ادب نہیں ہو سکتا. قسم رب ذوالجلال کی، جس قدر ادب اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی کا سکھایا. کیا ادب سکھایا مسلمانوں؟ ذرا غور کرو اس بات پر. رب فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، کافروں سے نہیں ہے، بے ادبوں سے نہیں ہے، گستاخوں سے نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. بھئی دیکھو یہ میری جو وائس نکل رہی نا، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ وائس ایسی ہے اچھوں کے پسینے نکل گئے. آپ لوگ نہیں معلوم بھی اس کے بارے میں. اس کا جو والیوم ہے نا، کئی لوگ میری تقریر کم سنتے، خالی میرے بدھ ایسا دیکھتے رہتے کہاں سے نکل رہی ہے آواز. یہ اللہ کی عطا ہے بابا. اور یہ کیسی ہے معلوم؟ کئی کو اتنی ٹکی بھی ہے معلوم ہے نا، روزانہ تقریر، ڈیلی تقریر ہے، پھر بھی رائے برابر کا فرق نہیں آیا. کئی کو پوچھو، کئی کو بولے تو ہم زردے دکھاتے نا، ہم گھٹ کے دکھاتے نا. اب یہ بات نہیں آئیں گے، رکھو چھوڑ. اب یہ 5 منٹ کے بعد وائس ایک ایسی چیز ہے، وہ آپ کی نیچرل ہے، نیچرل قدرتی ہے وہ. اب آپ پھر کو بولے 2 منٹ کر دو، 5 منٹ بول سکتے. والیوم جو ہے وہ والیوم کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ جو اس کا وائس کا والیوم ہے وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. مگر قربان جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے خبردار ہے ایمان والو، جو آواز پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے نا، میرے مصطفیٰ کے دربار میں آؤ تو وہ آواز پہ بھی کنٹرول کرنا، کیونکہ یہ دربار کسی عام انسان کا دربار نہیں ہے. یہ مالک جنت، مختار کائنات، حبیب خدا. اگر حضور 40 سال میں نبی بنے اور اتنا کنٹرول کرو کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند
بلند نہیں ہونا. اللہ اکبر. میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونا. اور اگر ہو گئے بے سختہ کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے, یا جو ہے اور وجہ سے, اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی, ان تحبط اعمالکم, تمہارے نامۂ اعمال کو مٹا دیا جائے گا. نمازوں کا ثواب ختم, روزوں کا ثواب ختم, حج و عبادت کا ثواب ختم, عبادتوں کا ثواب ختم, تقوی کا ثواب ختم, اور ریاضتوں کا ثواب ختم, جنگوں کا ثواب ختم, ماں باپ کی خدمت کا ثواب ختم, تلاوت قرآن کا ثواب ختم, کعبے کے طواف کا ثواب ختم, رات بھر شب بیداری کرنے کا ثواب ختم. صرف ایک غلطی کی وجہ سے, کیا کہ تم نے اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے میں اتنی بھی بے ادبی برداشت نہیں کروں گا. کائنات کے ہر بڑے آدمی کا ادب اس کے چھوٹے سکھاتے ہیں, مگر مسلمانوں سچے جاؤ اپنے نبی پر کہ اس نبی کے دربار کا ادب چھوٹوں نے بعد میں سکھایا. ساری کائنات سے اللہ اکبر کہلانے والی ذات رب ذوالجلال نے اس دربار کا ادب پہلے سکھایا. آواز بھی بلند نہیں ہونا. اب دیکھو جیسے یہ آیت مبارکہ اتری, صحابہ اکرام اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر کا جو وائس والیوم ہے نا وہ کافی بلند تھا حضرت عمر کا. اب جس سے شیطان ڈرتا بولے تو اس کا اگر آواز سالڈ ہے نا پتہ نہیں, سالڈ آواز. نبی فرما رہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہو گئے. نبی کہہ رہے میرے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں, دنیا میں 2 وزیر ہیں, زمین پر جو میرے 2 وزیر, ایک کا نام ابو بکر دوسرے کا نام عمر ہے. تو جو نبی کا وزیر ہو اس کی شان بھی تو اونچی ہونی چاہیے نا, تو ان کی آواز بھی اتنی بلند و بالا, اتنی عظمت و عزت والی تھی کہ اگر وہ آواز نکالتے تو نبی کی آواز سے ان کی آواز بلند ہوتی تھی. مگر جب یہ آیت مبارکہ اتری تو حضرت عمر نے اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول کیا کہ نبی کے دربار میں بیٹھ کے جب بات کرتے تھے اتنا آہستہ نکلتی تھی, خود رسول اللہ کو کہنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہو, ذرا دوبارہ کہو. اتنا کنٹرول کرتے تھے حضرت عمر ابن خطاب جیسی بات. اللہ جی, جس دربار کا ادب عمر کرے تو اس دربار میں 14ویں صدی کے ملاؤں کو ایسا غلام بن کے جانا چاہیے. ارے عاشق بن کے جا, غلام بن کے جا, محبوب بن کے جا, دیوانہ بن کے جا, بولے تو آکڑ کے جا, وہ رائل میں غائب نہیں ہے, ہماری طرح ہے, پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. ارے تو اتنا خطرناک ہے. جب حضرت عمر جیسی ذات غلام بن گئی, آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کے دربار میں حضرت عمر کیسا بیٹھتے تھے, کل بازو والوں کو بولنا تو نہ جاگے. حضرت عمر رسول اللہ کے دربار میں کبھی ایسا, یہ دیکھیں ہمارے یہ بیٹھک ہے, ہماری انڈین پاکستانی سب ہمارے لوگ یہی بیٹھک ہے, پورے اچھے لوگ, علماء, صلحاء, صوفیاء, بزرگ, نیک لوگ, سیٹ لوگ, سب ایسی بیٹھتے ہیں. یہ بیٹھک ہے ہماری. لیکن دربار رسالت میں ایسا مانڈی ڈال کے کوئی بھی نہیں بیٹھتے تھے. بیٹھنے میں بھی ادب کا لحاظ رکھتے تھے. اور رسول اللہ کے دربار میں کیسا بیٹھتے تھے صحابہ, بالخصوص حضرت عمر ایسے بیٹھتے تھے جیسے نماز میں قاعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں. حضرت عمر ویسا بیٹھتے تھے حضور کے دربار میں, حضرت عمر ویسا بیٹھتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر ویسا بیٹھتے ہی نہیں تھے, صرف ایسے بیٹھتے نہیں تھے, بلکہ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو ایسا پیروں پہ رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے, اپنے ہاتھوں کو ایسا سرکار کے سامنے ایسا جوڑ کے بیٹھتے تھے. سیرت پڑھو حضرت عمر کی. یہ تو کتنے دیکھو کیمرے لگے ہوئے, لے کے جا کے کل بازو والے کو بتاؤ کیا رہے بھائی, دشمن بھی صاحب ایسا بولے, سچی کیا رہے بھائی, ذرا بول کے پوچھو. ایسا ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے تھے. کبھی ایسا بیٹھے نا حضرت عمر ایسا یوں ہاتھ رکھ کے یوں رکھ کے یوں رکھ کے یوں کانا کو غلطی میں بیٹھے. اللہ اکبر, ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تھے.
اور ایسا کمر سیدھی نہیں رکھتے تھے, کمر ایسا حضرت عمر سیدھی نہیں رکھتے, جب بھی بیٹھے حضور کے طرف ایسا کمر جھکا کے بیٹھتے, ایسا بیٹھتے حضرت عمر. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا عمر ایسے کیوں بیٹھتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے وہ آقا کے دربار میں غلام بیٹھا ہوا ہے. دیکھنے والا, دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے آقا کے دربار میں غلام بیٹھا ہوا. ایسا ادب کر کے سکھائے میرے بھائی. کسی کی ماں نہیں جنی, رسول اللہ چل رہے ہو تو 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی صحابی رائے برابر کا قدم بھی حضور سے آگے ڈال کے نکل جائے, رائے برابر بھی سب حضور کے پیچھے چلتے تھے. ایک بات سنا دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. ایک جنگ ہوئی جس جنگ میں کفار بڑے پلان کر کے آئے تھے, باضابطہ طور پہ ٹکڑیاں بنا لیے تھے, بنانے گئے تھے, گروپ بنانے گئے تھے. بولے یہ 25 آدمی یہ صحابی کو گھیریں گے, یہ 25 یہ صحابی کو گھیریں گے, یہ 25 یہ صحابی کو گھیریں گے. ایسا کر کے ایک صحابی کے اوپر پلان کر کے آئے تھے, ایک صحابی کے اوپر پلان کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد 100 بڑے جنگجو پہلوانوں کا ایک لشکر تیار کرے تھے. بولے یہ پورے 100 جنگجو مل کے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرا. نعوذ باللہ. اور پلان کے مطابق آئے, 25 آئے, حضرت ابو بکر کو وہ کونے میں لے کے, حضرت عمر کو ادھر لے کے, حضرت عثمان کو ادھر, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت علی, سو پلان کے مطابق کام ہو رہا. بیچ میں حضور تنہا ہو گئے تو 100 جنگجو جنگ میں میدان میں رسول اللہ کے قریب پڑ گئے اور 100 کے 100 مل کے تلواروں سے حضور کے اوپر وار کرنا چاہتے ہیں. رحمت عالم ان سب کا مقابلہ فرما رہے ہیں. کچھ دیر بعد حضرت عمر کو جنگ لڑتے خیال آیا, اللہ اکبر, یہ بڑی پلان چل رہی ہے. لوگ پورے مل کے الگ ٹکڑیاں بنا کے پورے صحابہ کو جو حضور کے قریب رہتے دور کر دیے اور حضور تنہا ہو گئے اور سب مل کے حضور پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں. ادھر سے حضرت عمر نے دیکھ کے حضرت عمر اب تلواروں پہ تلوار نہیں چلائے, ان کے پیٹوں پہ تلوار چلاتے, چھیرتے, پھاڑتے, ان کو نرغے کو نکال کے حضرت عمر وہاں سے نکلے اور جو ہے دیکھا حضور تنہا سینکڑوں جنگجوؤں کے بیچ میں ہے. تو حضرت عمر نے آواز لگائی, صحابیوں ان سب کو چھوڑو, سب رسول اللہ کی طرف آؤ. حضرت عمر وہ جو رسول اللہ سے مقابلہ کر رہے تھے وہ نرغے کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے اندر گھسے, اس کے جا کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہو گئے تو صاحب اب دیکھیے میں ادھر ہوں, آپ ادھر ہیں, اب دشمن ادھر ہے, تو آپ کا چہرہ کدھر ہونا؟ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں, دشمن کی طرف ہونا نا. حضرت عمر کا چہرہ اس جنگ میں, اس نرغے میں دشمن کی طرف نہیں تھا, رسول اللہ کی طرف تھا. رسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے سب پیچھے پلٹ کے یوں مار رہے تھے. رسول اللہ بولے عمر وہ شدت سے حملہ کر رہے ہیں, پیچھے پلٹو, تمہاری پیٹھ چھنی ہو رہی ہے, زخم تیزی سے پڑ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کیا کہا مسلمانوں سنو, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, عمر گردن کٹوانا گوارا تو کرے گا مگر اپنے نبی کو پیٹھ بتانا گوارا نہیں کرے گا. صحابہ نے نبی کا ایسے ادب کیا, ایسے ادب. میدان جنگ میں بھی رسول اللہ کو پیٹھ بتا کر دشمن سے مقابلہ کرنا گوارا نہیں کرے. یا رسول اللہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, مگر عمر اپنے نبی کو پیٹھ نہیں بتائے.